اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دینا شروع کی۔ حضرت عمر نے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا، بخ بخ لك يا ابن ابي طالب قد اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه۔ مبارک ہو، مبارک ہو، اے ابو طالب کے فرزند، آج آپ میرے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان و خطبے کے مکمل ہوتے ہی پروردگار عالم کی طرف سے وحی تکمیل دین اور اتمام نعمت کی خوشخبری نازل ہوئی کہ اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے برگزیدہ بنا دیا۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی صدائیں آ رہی تھیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو دربار رسالت کے مشہور و معروف شاعر تھے، اسی وقت اس واقعے کے متعلق ایک قصیدہ نظم کر کے پڑھا، جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا۔ روز غدیر خم کے میدان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکار رہے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تم سنو۔ قال فمن مولاکم وولیکم فقالوا ولم يبدو هناك تعامیا۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ آپ کے مولا اور آپ کے اوپر سب سے اولا کون ہے؟ سب نے اس سوال کا جواب دیا اور جواب دیتے وقت لا علمی کا اظہار نہیں کیا۔ الہک مولانا وانت ولینا ولن تجدن منا لک اليوم عاصیا۔ آپ کا معبود ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے حاکم ہیں، اور اس امر میں ہم کسی کو آپ کا نافرمان نہیں پاتے۔ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا۔ فرمایا، اے علی کھڑے ہو جاؤ، میں نے تم کو اپنے بعد امام و ہادی مقرر کیا۔ فمن كنت مولاه فهذا ولیہ فکونوا له اتباع صدق موالیا۔ بس جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا مولا ہے، تم لوگ اس کی ولایت میں اچھے پیروکار بن جاؤ۔ هناك دعا اللهم وال ولیہ وکن للذی عاد علیا معادیا۔ اس وقت دعا فرمائی، میرے پروردگار تو اس کے دوست کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ محمد ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ اس خطبہ و ارشاد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھنا مقتضائے ایمان ہے، اور ان سے بغض اور عداوت یا نفرت اور کدورت سراسر مقتضائے ایمان کے خلاف ہے۔